السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آج باران رحمت کے حصول کے لیے الوجبہ میں بڑی تعداد میں نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز استسقاء ادا کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آج 2023 سے 2030 تک قومی ترقی کی حکمت عملی تیار کرنے کی ہائی کمیٹی کے 5ویں اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اور لبنان کے صدر نے کہا ہے کہ ان کے ملک اور اسرائیل کے درمیان سمندری حدود کی تعیناتی کے سمجھوتے کے کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے باران رحمت کے حصول کے لیے آج صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق الوجبہ میں بڑی تعداد میں نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز استسقاء ادا کی ہے۔ صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، متعدد شیوخ، وزراء اور شہری بھی اس نماز میں شریک تھے۔ اپیل کورٹ کے جج اور عدلیہ کی سپریم کونسل کے رکن فضیلت الشیخ ڈاکٹر ثقیل سائر الشمری نے نماز کے بعد اپنے خطبے میں کہا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دعا کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں رحمت کی بارش سے نواز دے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اور استغفار باران رحمت کے اسباب میں سے ہیں۔ انہوں نے نماز استسقاء کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں مسلمانوں کو اپنے خالق کے حضور بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں ان کے دفتر میں عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے سفیر جناب محمد جسیم الدین نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے سفیر بنگلہ دیش کے لیے انہیں مستقبل میں سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ سفیر محترم نے ان کے کام کی مدت کے دوران انہیں حاصل ہونے والے تعاون پر صاحب سمو امیر اور ملک کے دوسرے اہلکاران کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سینٹ ونسنٹ اور گریناڈین کی گورنر جنرل محترمہ سوزان ڈوگان کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سینٹ ونسنٹ گریناڈین کی گورنر جنرل کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سینٹ ونسنٹ گریناڈین کے وزیر اعظم جناب رالف گونسالفس کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج سن 2023 سے 2030 تک قومی ترقی کی حکمت عملی تیار کرنے کی ہائی کمیٹی کے 5ویں اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس اجلاس میں سابقہ اجلاس کے فیصلوں اور سفارشات، اگلے اقدامات اور تیسری حکمت عملی کے اولین اہمیت کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا اور آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے گئے۔
شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم سے آج برادر ملک کویت کے سفیر جناب خالد بدر المطیری نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر پارلیمانی عمل کے شعبے میں باہمی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن اسلیتی سے آج اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی کے ڈائریکٹر جناب ڈیوڈ الاموس نے دہشت گردی کی روک تھام کے کام میں پارلیمانی شرکت سے بھی وہ وابستہ ہیں، اس کا صدر دفتر دوحہ میں ہے، اور آج کی اس ملاقات میں دہشت گردی کی روک تھام کے شعبے میں دو طرفہ تعاون سے متعلق متعدد موضوعات اور اس تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا، اور اس دفتر کی کوششوں اور اس کے مستقبل کے منصوبوں پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے وزیر جناب محمد بن علی المنائی، گوگل کلاؤڈ کمپنی کے سی ای او جناب تھامس کورین کے ساتھ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے جدت اور تخلیقی صلاحیتوں کی خدمت میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے وزارت کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کی مدد پر متفق ہو گئے ہیں، تاکہ ایپلیکیشنز اور بڑے ڈیٹا کو تیار اور اسے مینیج کرنے کے لیے درکار کمپیوٹنگ، نیٹ ورکنگ، اسٹوریج اور لچک والی سروسز فراہم ہو سکیں۔ مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری شعبے کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز کی فراہمی کے لیے گوگل کلاؤڈ کو ایک فریم ورک معاہدہ ایوارڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد قطر میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے عمل کو تیز تر کرنے کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی سے جمہوریہ چیک کے وزیر خارجہ جناب یان لیواوسکی نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور جمہوریہ چیک کے درمیان توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون پر بات چیت کی گئی۔ مقدیشو یونیورسٹی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے لیے قطر کے سفیر جناب حسن بن حمزہ ہاشم کو دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ان کی نمایاں کوششوں اور صومالیہ کے انسانی اور ترقیاتی پروگراموں کی مدد کے اعتراف میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دی ہے۔ سفیر محترم نے اس مقصد کے لیے منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات کی مضبوطی پر زور دیا۔ انہوں نے برادر ملک صومالیہ کی حکومت کی جانب سے انہیں ملنے والی مدد و حمایت پر حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ اس برادرانہ روابط کو بڑھانے کے لیے ان کے کام کو مدد ملی ہے۔ انہوں نے مقدیشو یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا بھی شکریہ ادا کیا۔ قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ضلع شیراز میں ایک مزار کے زائرین پر کیے جانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کئی افراد قتل اور زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ نے قتل ہونے والوں کے پسماندگان اور ایران کی حکومت اور عوام سے قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ چیمپئن شپ 2022 میں اب صرف 24 روز باقی رہ گئے ہیں، اور قطر کی میزبانی میں یہ چیمپئن شپ اگلے ماہ نومبر کی 20 تاریخ کو شروع ہو رہی ہے۔ دوحہ کی سڑکیں اب اس چیمپئن شپ میں شرکت کرنے والے ملکوں کے پرچموں، پینٹنگز اور ورلڈ کپ لوگوں سے مزین مختلف اشیاء اور ڈیزائنوں سے سج گئی ہیں کہ اس سال کا یہ اسپورٹس ایونٹ ایک منفرد اور انتہائی اہمیت کا حامل ایونٹ ہے۔ دریاسنا سلطنت عمان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کے شائقین کا ہیا کارڈ کے حامل تمام افراد کا خیر مقدم کرتا ہے۔
ओमानी पुलिस ने वजाहत करते हुए बताया है कि सल्तनत ओमान वीज़े की दरखास्तें वसूल करेगा और ये वीज़ा मुफ्त दिया जाएगा और ये मल्टी ट्रिप वीज़ा होगा। लुबनान के सदर मिशेल ऑन ने जोर देकर कहा है कि उनके मुल्क और इसराइल के दरमियान समंदरी हुदूद की तायनाती के समझौते के कोई भी सियासी पहलू नहीं है। लुबनान के सदर इसराइली वजीर आज़म याइर लबीद के इस बयान का जवाब दे रहे थे कि लुबनान ने समझौते को मंजूर करके इसराइल को तस्लीम कर लिया है। आज का ये नशरिया खत्म होने से काबिल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेशा खिदमत है। साहिब इस्मुब अमीर ने आज बाराने रहमत के हुसूल के लिए अल-वजवा में बड़ी तादाद में नमाजियों के साथ मिलकर नमाज इस्तिस्का अदा की है। वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने आज 2023 से 2030 तक कौमी तरक्की की हिकमत अमली तैयार करने की हाई कमेटी के 5वें इजलास की सदारत की है। लुबनान के सदर ने कहा है कि उनके मुल्क और इसराइल के दरमियान समंदरी हुदूद की तायनाती के समझौते के कोई भी सियासी पहलू नहीं है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। कुछ नोटिफिकेशंस बहुत जरूरी होते हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। ना रिप्लाई करने की कोई जल्दी नहीं है। जस्ट सिट बैक एंड लिसन टू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।